معزز حضرات، آج موضوع ہے نماز کی فضیلت اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے نماز جو ہے وہ صحیح نماز بنتی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر نماز کے ٹائم اعلان کرتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم اوقدتموہا فتفؤوہا۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے اولاد آدم، جو آگ تم نے بھڑکائی ہے اس کو بجھانے کے لیے کھڑے ہو۔ یعنی نماز گناہ کے ذریعے جو تم نے دوزخ کی آگ کو بھڑکا دیا ہے، اب آؤ نماز پڑھو اور نماز سے اس دوزخ کی آگ جو تم نے بھڑکائی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون، اس سے ملتی جلتی قرآن کی ہے، ویدعون الی السجود۔ تو یہ قرآن ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ کس کو بلایا جائے گا؟ جو نمازی دنیا میں نماز پڑھتے تھے ان کو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ قیامت میں بھی انہی لوگوں کو سجدہ کی توفیق ہوگی اس نازک گھڑی میں کہ جو دنیا میں نماز قائم کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ منافق کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جی آپ فرمائیں منافق کی کیا نماز ہے؟ اب آپ منافق کی نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ سنیں اور پھر اپنی نمازوں کا تجزیہ کریں کہ ہماری نماز جو ہے کیا ان منافقوں والی نماز تو نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کیسے نماز پڑھتا ہے؟ یجلس، منافق بیٹھا رہتا ہے، یرکب الشمس، سورج کا انتظار کرتا ہے، حتی اذا کانت بین قرن شیطان، جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، قام یعنی سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے، فناکر اربعا، چار ٹھونگے ایسے لگاتا ہے، جلدی جلدی سجدہ کیا 4 دفعہ، فرمایا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس میں تھوڑا سا اللہ کا ذکر، یعنی یہ تو کم از کم ہے نا کہ انسان سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو کم ہے۔ اب اگر خدا توفیق دے صحیح نماز یہ ہے کہ انسان 5 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، 9 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 11 دفعہ پڑھ، سکون کے ساتھ جتنی زیادہ تسبیح وہ پڑھے گا رکوع میں سجود میں اتنی اس کی نماز جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوگی اور نماز کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ نشانی بتائی کہ اس میں ذکر کم کرتا ہے، پھر آگے فرمایا قرآن میں جو منافق کی نماز ہے اذا قاموا قوموا کسالی، اللہ فرماتا ہے کہ منافق جب بھی نماز کے لٹتا ہے سستی سے پڑھ لیں گے، ابھی وقت بڑا پڑا ہے، نماز جماعت کی پرواہ نہیں، تکبیر اولیٰ کی پرواہ نہیں، مسجد کی پرواہ نہیں، جلدی جلدی پڑھی، نماز کے آداب کا خیال نہیں، وضو جلدی جلدی کیا اور نماز کو اتنا مؤخر کیا کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، ہو تو جائے گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی نماز کو منافقوں کی نماز فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم نیک کام کرنے والوں کے صفات بیان کیے ہیں کہ نیک بندے کون سے، ان میں ایک صفت ان کی یہ ہے کہ صحیح مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی قرآن میں ہے کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ اچھے نمازی کون ہیں جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں، رمضان شریف میں آپ جائیں تو مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی۔ اب بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے تو اس بات پر کہ نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی بزرگوں کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی امام کا قول ہے، نہ کسی ولی کا قول ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض ہے پھر سارا سب۔ جس طرح نماز رمضان میں فرض ہے اسی طرح 12 مہینے فرض ہے، اور یہ پتہ نہیں ہماری قوم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ رمضان میں نماز پڑھو اور پھر سارا سب۔ اور پھر جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اب قضا عمری آپ نے پڑھی ہے، اب قضا عمری کا یہ تو مطلب نہیں، ابھی تو چند سال ہوئے والد صاحب نے تقریریں چھوڑی، وہ ساری مجھے ان کی تقریریں یاد ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ قضا عمری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھو ساری زندگی کی قضا ادا ہو، قضا پوری ہو، کوئی مطلب نہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مخالف مولانا صاحب آئے ایک دفعہ، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے سنی بڑے عجیب ہیں کہ یہ کہتے ہیں کسی کا قرضہ دینا ہو 2 لاکھ روپیہ، یہ 500 روپیہ 1000 روپیہ دے کر کہتے ہیں ہم نے دے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے جواب میں کہا مولانا صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک آدمی نے 2 لاکھ کسی کا قرض دینا ہے، دوسرے آدمی نے بھی 2 لاکھ کسی کا قرض دینا ہے۔ اب ایک آدمی ایسے کرتا ہے کہ 10,000 لے کر آتا ہے کہ یہ بھائی جان 10,000 لو، میں نے تمہارا 2 لاکھ قرضہ دینا تھا، میں نے بڑی مشکل سے یہ 10,000 بنائے، 10,000 لے لو، اور میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں بہت جلدی باقی قرضہ بھی پورا کر دوں گا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے 2 لاکھ دینا تھا اور وہ اکڑ کے بیٹھا ہے، مجھے پرواہ نہیں۔ اب جو قرضہ لینے والا ہے وہ کس آدمی سے خوش ہوگا کہ جس نے 2 لاکھ دینا اور پرواہ نہیں کرتا، یا اس بندے سے خوش ہوگا کہ جس نے 2 لاکھ دینا تھا اور 10,000
دینے کے بعد کہتا ہے بھائی جان مجھ سے یہی بنا ہے، باقی بھی میں بہت جلدی دینے کی کوشش کروں گا۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ ہم سنی تو ایسے ہیں کہ ہم نے نمازیں بہت سی قضا ہماری رہتی ہیں، ہم 5 نمازیں قضا کرنے کے بعد رو کے آنسو بہا کے خالق کائنات سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نمازیں بہت سی قضا ہیں، ہم نے تیرا یہ حق ادا کرنا ہے، ہم پر قضا ہے، یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور رمضان کے جمعۃ الوداع کو، اتنے بابرکت دن کو، بھری محفل مجلس میں ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باقی نمازیں بھی ضرور جلدی قضا پڑھ دیں گے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا 5 نمازیں قضا پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احساس دلانا، اللہ کے سامنے یہ عرض کرنا یا اللہ 5 ہم نے پڑھی ہیں اور باقی بھی پڑھیں گے۔ تو نماز جو ہے، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ اچھے مومن کون ہیں؟ الا المصلین، وہ نمازی الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ صرف رمضان میں پڑھ کے پھر یہ نہیں کہ اب ہمارا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اگلا سال آئے گا، رمضان آئے گا تو مسجد میں آ جائیں گے، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، یہ ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اور کوئی لکھا ہوا ہے کہ اگلا سال رمضان کا آئے گا، رمضان کا مہینہ میری زندگی میں میسر ہوگا۔ بے شمار نوجوان اسی مسجد میں پچھلے سال موجود تھے، جمعے میں موجود تھے، اس درس میں موجود تھے، آج بیچارے قبروں کی زینت۔ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ گارنٹی کو ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا۔ وقت جو موت کا وقت ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ڈاکٹر دیکھتی ہے، نہ صحت مند دیکھتی ہے، نہ نوجوان دیکھتی ہے۔ وقت مقرر ہے، اس سے 1 سیکنڈ منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم بچوں کا کچھ کرنا ہے، ان بچوں نے تو پڑھنا فائدہ ہی نہیں۔ اور میرا دوست مجھے بتا رہا تھا پولیس میں نے کہا کوئی بات سناؤ، کوئی اپنی زندگی کا تجربہ سناؤ۔ اس نے کہا نیشنل اسپتال میں ایک آدمی داخل ہوا، ارب پتی تھا، اس کی جو گھڑی تھی نا وہ بھی میرے خیال میں وہ کہہ رہا تھا کہ 36 یا 50 لاکھ کی گھڑی تھی۔ گھڑی باندھ کے وہ بیہوشی کی حالت میں ایڈمٹ ہوا، تو تھوڑی دیر کے بعد گھڑی گئی۔ کافی اس کے 5-6 بیٹے تھے، ایک بیٹا کہتا تو نے اتاری، دوسرا کہتا تو نے اتاری، تیسرا کہتا تو نے اتاری۔ چونکہ گھڑی قیمتی تھی، آپس میں لڑائی شروع ہوئی، فائرنگ تک نوبت آ گئی۔ پولیس بیٹوں کو پکڑ کے لے گئی، پیچھے باپ صاحب مر گئے اور پولیس نے اس کا جنازہ پڑھا کے دفن کیا۔ یہ حال ہے اس اولاد کا کہ جس اولاد کے لیے ہم حرام، حلال، رشوت، سود کما کے نہ اللہ کے احکام کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، بچوں کے لیے کچھ کر لوں۔ تو اپنی خیر منا کہ اگلی اتنی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ دنیا کی کتنی تیاری کریں؟ حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی تیاری کریں، اور آخرت کی اتنی تیاری کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ جہاں ہزاروں سال رہنا ہے اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے۔